یاد رکھیے کہ جن باتوں سے بھارت کے میڈیا پر آگ لگ جائے وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہوتا ہے. بہت ساری ترقی سے لوگ پاکستان کے جلتے ہیں. وہ لوگ اس طرح کی بات کریں گے کہ یہ تو حماس کی ڈس آرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، ان کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ان سے ہتھیار لینے کے لیے ہو رہا ہے، اور بہت سارے کنفیوژن کریٹ کریں گے. جہاں ظلم دنیا نہیں روک سکتی تھی، وہاں اگر مسلم امہ کا ایک کارٹل بنتا ہے اور وہاں جا کر ہم ظلم کو روک لیتے ہیں تو پھر یہ سفر فلسطین تک محدود نہیں رہے گا. ہمیں یہ نوید دے دینی چاہیے کہ لوگوں کو کہ یہ سفر پھر کشمیر تک آئے. روہیل اصغر صاحب نے نا کوئی بہت عقل مندی کی حرکت نہیں کی. انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اب وہ شریف فیملی کا پارٹ ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ بات ہوگی ہم بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ کل ویژولز آئے، شہباز شریف صاحب اور ٹرمپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان نے جو ہے وہ بورڈ آف پیس پہ دستخط کر دیے ہیں. اب اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کیوں کیے ہیں، پاکستان کے اس کے مقاصد کیا ہوں گے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سانحہ گل پلازا ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، بہت سے وزراء کے اس پہ بیانات آئے، لیکن پیپلز پارٹی والے اس کو کور دے رہے ہیں. اب وہ کیا کور دے رہے ہیں؟ آج وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں موجود تھے اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ 18ویں ترمیم سے پہلے والا گن صاف کر رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی. اور ان کی ایک اور وزیر ہیں، ایک اور رہنما ہے شازیہ مری صاحبہ، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا شاید یہ 18ویں ترمیم کو اس آگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، شاید 18ویں ترمیم کو یہ آگ لگانا چاہتے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر شیخ روہیل اصغر، ان کی پوتی کی شادی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. ایک بڑے صحافی کو انہوں نے سیڈسٹ کہا ہے. کس کو کہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب بات کر لیتے ہیں بورڈ آف پیس کے حوالے سے. کل تو جو ویژولز آئے آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، بلکہ شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ٹرمپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. وہ ٹرمپ نے جب پوچھا کہ فیلڈ مارشل کہاں ہیں تو شہباز شریف نے اشارے سے بتایا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پاکستان نے اس کے اوپر سگنیچر تو کر دیے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے اور ہر آدمی اس پہ بات کر رہا ہے، ہر آدمی کا اپنا اوپینین ہے. اس پہ کنفیوژن بھی پھیل رہا ہے، بدگمانیاں بھی ہو رہی ہیں، خوش گمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں کو صحیح بات پتہ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ سچ سے بڑا آئیڈیا کوئی نہیں ہوتا. آپ سچ سچ لوگوں سے بات کریں تو اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو کل ویژول چلے ہیں، کل چلے ہیں پرسوں کل چلے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اور شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے، وہاں پہ جو خوشگوار ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھیے کہ جن باتوں سے بھارت کے میڈیا پر آگ لگ جائے وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگ تو لگی ہوئی ہے، ایسی آگ لگی ہوئی ہے بھارت کی میڈیا میں. وہ چاہتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ کس طرح اس کا پارٹ وہ بن سکے، لیکن ان کے مقدر میں یہ نہیں ہے. بھارت میں جس طرح انڈیویجولز کو دیکھا گیا ہے اس سے ان کی ہزیمت میں، بے عزتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کوئی موقع نہیں جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیس اکارڈ ہے یہ پاکستان کے تو حق میں ہے ہی، لیکن بھارت کے خلاف بھی ہے اور بھارت کی سمجھیں اس سے ایک طرح سے موت ہو گئی ہے، ماتم کا سما ہے. اب آ جاتے ہیں پیس بورڈ کے بارے میں. بہت ساری جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اس میں کیوں شامل ہوئے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دنیا کے 8 بڑے اسلامی ممالک اس میں شامل ہوئے تو ہم نے شامل ہونا تھا. کیونکہ اس میں سعودی عرب، ترکیہ شامل تھے، لہذا ہمیں شامل ہونا ہی تھا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. کیا جب ہم شامل نہیں ہوئے تھے ہم نے فلسطینیوں کے لیے کچھ کر لیا تھا؟ کیا ان کے بہتے خون کو روک لیا تھا؟ کیا ان پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کے آگے کوئی بند باندھ لیا تھا؟ نہیں. لیکن یہ ساری اچھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پاکستان نے جس ایک جسٹیفیکیشن کی وجہ سے اس پیس بورڈ میں شمولیت کا اقرار کیا اور شمولیت حاصل کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس اصولی موقف سے ہٹ نہیں رہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر بہت بڑا احسان ہے اور 27ویں کو یہ پاکستان بنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے دنیا میں امن کے لیے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں.
تو فلسطین میں جو خون بہہ رہا ہے، جو اسرائیل کا ظلم ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر پوری اسلامی امہ متحد ہو رہی ہے اور اس اسلامی امہ میں طاقت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ پاکستان۔ بالکل ایسا ہی اس طاقت کے چشمے پر ریلائی کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس مقام سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کچھ کر سکے، جو اسرائیل کے استبداد کے آگے دیوار بن سکے۔ تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ سارے پاکستان کے لیے، ساری مسلم امہ کے لیے فخر کا لمحہ ہے کہ جس دلیری سے ہم نے کوئی ابہام نہیں کیا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوا کہ ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یہ کر رہے ہیں، کلیئر تھا، بالکل کلیئر تھا، اوپر سے نیچے تک، ٹاپ قیادت سے لے کر، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے افواج پاکستان ہو، چاہے کیبنٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے عوام ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، ساروں نے متحد ہو کر اس بات کا اقرار کیا اور اس بات سے قیادت کو حوصلہ دیا کہ ہم نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے دفاع کرنا ہے اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم مسلم امہ کا ساتھ دیں گے۔ یقین مانیے کہ فلسطینیوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، ایسا ہی ہے، جشن منایا گیا وہاں کہ پہ، پاکستان اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے پاکستان کے دشمن ہیں، ظاہر ہے بہت ساری ترقی سے لوگ پاکستان کے جلتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی بات کریں گے کہ یہ تو حماس کی ڈس آرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، ان کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ان سے ہتھیار لینے کے لیے ہو رہا ہے، اور بہت سارے کنفیوژن کریٹ کریں گے۔ لیکن میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، دل میرا فخر سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ جو چند یوٹیوبرز ہیں یہ باتیں کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ اور ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمارا مذہبی فرض ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا قبلہ ایک ہے، ہم سجدہ ایک طرف رخ کر کے کرتے ہیں، ہم کلمہ ایک خدا کا پڑھتے ہیں، ہم تعظیم تکریم ایک رسول کی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جس کی خاطر کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تاریخ پاکستان کا ایک بڑا عظیم لمحہ ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اور ہمیں دلیری کے ساتھ اس موقف کی تائید کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں نا ان کو اب وہ فخر سے سر اٹھا کر بات کر سکیں گے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے برسوں کے اسرائیلی استبداد کو ختم کرنے میں ہم راستہ بنے ہیں، ہماری مدد سے فلسطینیوں کا خون بہنا روکا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم امن ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم خون بہنا بند ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا جبر ایک دم رک جائے گا، لیکن اس میں کمی واقع ہوگی، اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہوگی۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اگر پاکستان اس بورڈ کا ممبر رہتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر خون بہنا بند ہوگا، فلسطینیوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا حوصلہ بلند ہوگا، ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ وہ جو میں نے آپ نے سب نے بچپن سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ وہ بلکتی ہوئی عورتیں، وہ روتے ہوئے بچے، پتھر برس رہے ہیں اور ٹوٹی ہوئی عمارتیں، تباہ حال لوگ، ان لوگوں کے لیے کوئی سکون کا لمحہ دہائیوں کے بعد آیا ہے اور وہ یہ ہے، اور ان کے لیے کتنا بڑا تسلی کا لمحہ ہے کہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اب ان کے تحفظ کے لیے موجود ہے۔ بالکل، بہت خوشی کی بات ہے عمار صاحب، اور یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جب اس بورڈ کے ذریعے حل ہوگا تو آگے جا کے مسئلہ کشمیر بھی اس پہ ڈسکس ہوگا؟ جی بالکل، پہلی بات بھارت میں اس لیے کوحرام مچا ہوا ہے؟ جی بھارت میں اسی وجہ سے کوحرام مچا ہوا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں ظلم دنیا نہیں روک سکتی تھی، وہاں اگر مسلم امہ کا ایک کارٹل بنتا ہے اور وہاں جا کر ہم ظلم کو روک لیتے ہیں تو پھر یہ سفر فلسطین تک محدود نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ نوید دے دینی چاہیے کہ لوگوں کو کہ یہ سفر پھر کشمیر تک آئے گا، اور بھارت میں جو ماتم کی کیفیت ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔
لیٹس سی ہمارے سب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ہمارے سب سانحہ گل پلازا ہوا, ہم نے دیکھا, لاشیں دیکھی ہم نے, لیکن اب پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اس پہ سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ 18ویں ترمیم سے پہلے والا گن صاف کر رہے ہیں. اس سے پہلے کس کی حکومت تھی سندھ میں ہمارے صاحب؟ دیکھیے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, کراچی میں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کی رہی ہے, لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اور وہ جو ہے صرف اگر مختلف انہیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی کہ وہ کس کے اوپر الزام لگائیں. وہ کبھی مسلم لیگ نون کے در پہ ہو جاتے ہیں, کبھی 18ویں ترمیم کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پہ الزام دھرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی الزام بھی درست نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکے, ایڈمٹ کرنا چاہیے, اپنی گورننس بہتر نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا فیاسکو کریٹ ہو گیا, اس پہ بھی الزام, 18ویں ترمیم بھی کھول دی. مصطفیٰ کمال دیکھیے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس سے بہت بہتر ہوتا کہ وزیر اعلیٰ سندھ آتے سامنے اور کہتے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میری کوتاہی ہے, میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ میری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ میری یہ کوتاہی ہے, میری وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ زندگی سے گزر گئے, تو اس پہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. لوگ جو مر گئے ہیں وہ واپس نہ آتے, لیکن ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے, ان کو سکون ملتا. لیکن یہ جو مختلف لوگوں پر الزام دھرنے کی بات ہے, اس سے بات بن نہیں رہی. مجھے یوں لگتا ہے کہ سانحہ گل پلازا ایک ایسا دلدل بن گیا ہے جس میں ہر روز جو ہے پیپلز پارٹی دھستی جا رہی ہے. لیکن یہ بہت خطرناک ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اگر وہ اسی طرح سے سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہمارے صاحب. جی وہ مطلب یہ سٹیٹمنٹ اور اتنی احمقانہ سٹیٹمنٹ اس وقت آتی ہیں کہ جب آپ کو کلیئر نہ ہو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کدھر جانا چاہتے ہیں, کون سی ٹرین پکڑنا چاہتے ہیں, کون سے پلیٹ فارم پہ اترنا چاہتے ہیں, کون سا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں, کس کو الزام دینا چاہتے ہیں, یہ انہیں کلیئر ہی نہیں ہے. جو سامنے آ رہا ہے اسے الزام دے رہے ہیں, اور وہاں پر کوئی سیاستدان جا نہیں رہا, وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے. ٹرو. لیکن ہمارے صاحب بلاول صاحب کی آپ نے ایک پکچر بھی دیکھی ہوگی, وہ تو سوئٹزرلینڈ میں ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیے یہ ماڈرن ورلڈ ہے, ان کی سوئٹزرلینڈ میں اگر موجودگی ضروری تھی تو ضرور جانا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماڈرن دور ہے, آپ کوئی بیان دے سکتے تھے, آپ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے تھے, آپ چند لوگوں کو سیکریفائز کر سکتے تھے, کچھ لوگوں کو مستعفی ہونے پہ مجبور کر سکتے تھے, کچھ کی نوکریاں ختم کر سکتے تھے. ویسے تو وہ سندھ پہ بہت بات کرتے ہیں کہ سندھ کے حقوق, اور جب وہ بتاتے ہیں اپنی گورننس کا تبھی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں بری گورننس کی اور بری پولیٹیکل اسٹریٹجی دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اب کراچی والوں پہ اللہ ہی رحم کرے, ہم کے پی والوں کو کہتے تھے, اب کراچی والوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ان پہ رحم, اللہ ہی رحم. بالکل ایسے ہی. ہمارے صاحب وہ ہم نے دیکھا کہ ایک شادی بڑی ڈسکس ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ روہیل اصغر صاحب, انہوں نے ہماری ایک عارف ملک صاحب ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے کہا ایک بڑے صحافی کو انہوں نے سیڈسٹ کہہ دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ان کے سمدھی ہیں اور روہیل اصغر صاحب کی پوتی سے ہوئی, اور بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے رپورٹر عارف ملک صاحب نے ان کا انٹرویو کیا, اور اس پہ انہوں نے جو روہیل اصغر صاحب سے مختلف سوالات کیے. شادی کے حوالے سے ظاہر ہے آج کل یہی بنتا تھا ٹاپک, اور کچھ عارف ملک ہمارے رپورٹر کے ساتھ کوئی اچھی لہجے زبان میں انہوں نے گفتگو نہیں کی. اور جب ان سے یہ دیکھیے, انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا, بالکل ایسا ہی, مجھے ذاتی طور پہ وہ کالم بہت پسند تھا. انصار عباسی نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ نے اپنی بیٹے کی شادی پہ اتنے پیسے کیوں خرچ کیے, یا اتنے قیمتی لباس کیوں پہنے, یا یہ جوڑا فلاں برانڈ کا تھا, یہ 35 لاکھ کا تھا, 30 لاکھ. انہوں نے صرف ایک بات کی ہے, اور وہ سماجی اصول کی بات کی ہے کہ جب آپ بہت صاحب ثروت لوگ اپنی عمارت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ جو غریب ہوتے ہیں, مستحقین ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں حسرتیں جگا دیتے ہیں اور ان کو ایک کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں, اس کی نمائش نہ کریں. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے, آپ اگر شریف فیملی کو جانتی ہیں, ان کی شادیوں کی تصویریں کبھی منظر عام پر کبھی نہیں آتی. یہ پہلی دفعہ آیا ہے,
اور یہ نہیں آنی چاہیے تھی. آپ کے گھر کا فنکشن ہے, آپ گھر میں خوب انجوائے کریں, جیسے مرضی لباس پہنے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن جو غریب ہے, جو ترس رہا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے, جس سے بجلی کا بل دیکھ کر جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جو صاف پانی جس کو میسر نہیں ہے, وہ جب اتنے صاحب ثروت لوگوں کو دیکھتا ہے نا, تو وہ یہ لوگ یہ یاد رکھیے, قصور ان لوگوں کا نہیں ہے, یہ اس کو جتانے کے لیے یا چڑھانے کے لیے اتنے قیمتی لباس نہیں پہن رہے ہوتے, اپنے شوق کے لیے پہن رہے ہیں. لیکن وہ شخص جو ہے نا, جو غریب آدمی ہے, جو 2 روٹی کے لیے ترس رہا ہے, وہ ان کو ولن سمجھنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق انہوں نے مارا. یہ انصار بھائی صاحب کا کالم تھا, میں نے اس پہ لکھا, اور پھر ہم نے ڈسکس بھی کیا اس پروگرام میں بات کی. وہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوا. وہ بنیادی طور پہ ایک اشفاق صاحب کا ڈرامہ تھا, فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی. اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ وہ بھی اسی طرح کی ایک سٹوری تھی, اور ایک غریب گھر کی بچی جب دیکھتی ہے تو اس کے دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اس ڈپریشن کو دیکھ کے, کہ ادھر اس کی ماں ٹین کے برتن, پلاسٹک کا ڈنر سیٹ اور پلاسٹک کی جیولری اور پھٹے پرانے کپڑے اس کے جہیز کے لیے جمع کر رہی ہے, اور دوسری سائڈ پہ اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس کا سوشل پریشر پڑتا ہے, غریبوں پہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے. روہیل اصغر صاحب نے نا کوئی بہت عقل مندی کی حرکت نہیں کی. انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اب وہ شریف فیملی کا پارٹ ہے. سیریسلی جس مدبر طریقے سے وہ میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کی بات کرنا کہ انصار عباسی ایک بڑے سیڈسٹ آدمی ہیں, میرے خیال میں ایک تو انصار بھائی صاحب کے خلاف یہ بات بالکل درست نہیں ہے, بڑے قابل بارسوخ صحافی ہیں. دوسرا, انہوں نے ان کے خلاف نہیں لکھا, انہوں نے ایک سماجی مسئلے کی طرف نشاندہی کی. یہ ذاتی مسئلہ اس کو سمجھنے لگ گئے, تو بڑی احمقانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے روہیل اصغر صاحب. جب آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں نا عمار صاحب, پھر کسی طرح کی بھی آپ کے اوپر اسٹیٹمنٹس آئیں, کچھ بھی ہو نا, پھر آپ کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.